ویلکم بیک ناظرین. ہم آ چکے ہیں ڈاکٹر معیز لاؤنج میں. واپس سے بات کر رہے ہیں ہیومینٹی کی, اور ہیومینٹی میں بہت ساری باتیں ہیں جو اب کرنا باقی رہ گئی, کیونکہ بہت ساری تنظیمیں بھی جن کے بارے میں بات کرنی ہے, اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی ہم کافی وہ نا وہ کر لیتے ہیں, باعث ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کا, بہت تعصب پسند ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں, کہ اگر کوئی لڑکی رات کو لیٹ آ رہی ہے تو وہ کچھ غلط ہی کر رہی ہوگی. ایک مائنڈ سیٹ ہم نے بنایا ہوا ہے. یا اگر کسی کے پاس زیادہ پیسے تو اس نے چوری کی ہوگی, یہ بھی ایک آئی تھنک اس میں باعث چیزوں میں آ جاتا ہے. لیکن پہلے ہم تو آڈینس سے بات کریں, ججمنٹل ہے ہم بہت سارے. آئی تھنک ججنگ سم ون از killing of humanity. killing of humanity. Do you think that? بالکل صحیح بات. چلے آپ لوگ بتائیے, آپ لوگ سارے ینگسٹرز ہیں, آپ تو لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے. جی وارث صاحب بتائیے کچھ ہیومینٹی کے بارے میں, آپ کے لیے ہیومینٹی کیا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی عرض کیا کہ ہیومن رائٹس میں جو ہے انسانی حقوق کے بارے میں آپ ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں مجھے کل کا ہی ایک اپڈیٹ یاد آ رہا ہے. کل میں اپنا فیس بک اپڈیٹ چیک کر رہا تھا, تو اس پر میں نے دیکھا کہ برما کے جو گورے ہیں وہ بچوں کو جو ہے جان سے مار رہے ہیں, زندہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا زندہ بچوں کو سڑک پہ لٹا کے جلا دیا. کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ہماری حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی, اسلامی ممالک ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تمہیں بہت اپسیٹ ہوا ہوں. اصل میں یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عوام جو ہے نا مغرب کی, وہ تو بالکل سیدھی سادھی بولی بالی ہے. ان کو تو پرابلم یہ ہے کہ 9 سے 5 جاب کرنی ہے, کیونکہ مہینے کے آخر میں ان کو پیسے دینے گاڑی کے, ان کو پیسے دینے مکان کے اور گروسری کے. یہ تو بالکل ان کو تو کچھ نہ پتہ نہیں ہوتا. مگر جو مجھے افسوس اس بات کا ہے, جو بڑی بڑی تنظیمیں دنیا کی جو بڑا دعویٰ کرتی ہے ہیومن رائٹس کا وائلیشن افغانستان, لیبنان, ہیومن رائٹس کا وائلیشن بوسنیا, چیچنیا, پھر اس کے بعد عراق, دنیا میں ہو رہا ہے, ہر حوالے سے ہو رہا ہے. تو یہ تنظیمیں کبھی نہیں بولتی, ٹھیک ہے نا. مگر جہاں ان کے اپنے گھر میں کوئی آگ لگ جائے, ذرا پرابلم ہو جائے, تو بڑا شور اٹھ جاتا ہے. تو یہ ناانصافی ہے دنیا کے اندر. ہاں, ایک کالر کی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر معیز سے بات کر سکتی ہوں؟ جی جی, آپ کا نام پہلے اپنا نام بتائیے گا. صبا بات کر رہی ہوں. کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں صبا؟ پنڈی سے. پنڈی سے. صبا, سب سے پہلے تو رمضان کریم آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور آپ بات کریں ڈاکٹر معیز سے. ڈاکٹر, میں آپ سے بہت عرصے سے بات کرنا چاہ رہی تھی. آج اتفاق سے ٹاپک بھی ایسا ہے اور میری کال مل گئی ہے. جی جی جی. میں آئی ایم اے ہائیلی ایجوکیٹڈ وومن, ورکنگ لیڈی ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک سوال, میں ایک مسئلہ رکھ رہی ہوں, آپ کائنڈلی میرا پلیز سنیے گا, آپ درمیان میں کٹ نہ کیجیے گا. جی جی جی. میرے جو ماں باپ ہیں وہ پچھلے 9-10 سالوں سے وہ مجھے, آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہ مجھے اتنا زیادہ مینٹلی ابیوز کرتے ہیں. مجھے میرے چھوٹے بہن بھائیوں سے وہ مار پروا چکی ہیں. میرے بھائی سے جو مجھ سے 9 سال چھوٹا ہے, میری بہن سے وہ ہر وقت مجھے ٹیز کرواتے ہیں. میری ماں جو ہے وہ ہر وقت مجھے ٹیز کرنے کے چکر میں رہتی ہے. آئی ایم اے میرڈ وومن, میرے بچے ہیں. ٹھیک ہے. میرا باپ جو ہے وہ, اگر وہ اس کو میں کہوں نا کہ سامنے ڈاکٹر معیز جو بیٹھی ہے وہ عورت ہے, میری ماں کہتے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ عورت ہے, یہ مرد نہیں ہے. اس لیے میں ان کو کسی کیٹیگری میں لا ہی نہیں سکتی. وہ جو میری ماں کہتے ہیں وہ صرف وہی ان کو نظر آتا ہے, وہ وہی کرتے ہیں. میرا بھائی, میں آپ کو میں بتا دوں, میں آئی ایم اے فیلو آف رائل کالج آف ریڈیولوجسٹ. اچھا. اور میرا بھائی جو مجھ سے 9 سال چھوٹا ہے, اس نے مجھے گلی میں کھڑے ہو کے, میرے ماں باپ کے گھر میں گلی میں کھڑے ہو کے, اس نے میرا گریبان کھینچ کے, یہ 30 ایئرس کی عمر میں گریبان کھینچ کے اس نے مجھے گھر میں, اپنی ماں کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا, اور میری ماں سامنے کھڑی دیکھتی رہی. ٹھیک ہے. اور میری ماں ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کو, دوسرے میرے رشتہ داروں کو ہر وقت میرے بارے میں جھوٹی باتیں وہ بتاتی ہیں, مجھے میرے ریپیوٹ خراب کرنے کے لیے. میرا باپ جو ہے وہ میرے سسر کے پاس جا کر اس کو یہ بتاتا ہے کہ تم میری بیٹی جو تمہاری بہو لگتی ہے اس کی فیور اور سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. میں آپ جیسے تمام انٹلیکچوئل سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے بتائیں, ایسے ماں باپ کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ میں 9-10 سالوں میں اپنے ماں باپ سے بغیر کوئی غلطی کیے کہ پھر بھی وہ میرے ماں باپ ہیں, میں ان کے پاؤں تک پکڑ چکی ہوں. دوسروں کے سامنے میری ماں کہتی تھی کہ میں نے معاف کیا ہے, اور اس کے بعد دوبارہ ان کا رویہ وہی میرے ساتھ ہو جاتا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ میرے اوپر الزامات کس طرح کے لگائے جاتے ہیں کہ
فلاں ہم نے جگہ میں تمہیں دیکھا تھا, تم جو ایک غریب عورت کو تم گلے لگا رہی تھی, یہ والے اس قسم کے میرے اوپر اچھا الزامات ہیں. صبا اور میں نے آج تک اپنے رائٹ کے لیے ان کے سامنے آواز نہیں اٹھائی ہے. اچھا صبا ایک منٹ, ڈاکٹر معیز آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک تو میں چاہوں گا کہ پوری تفصیل مجھے آپ ای میل کر دیں, اور مجھے اس میں ایک چند سوال ہیں. ایک میں سے ایک سوال یہ کہ آپ کے خیال میں آپ کے والدین کا رویہ آپ کی طرف ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں پتا تو آپ کم سے کم امیجن کر سکتی ہے, پری سپوز کر سکتی ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. کیونکہ وہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, وہ میری جو چھوٹی بہن ہے, اس کو جب میں اپنی دیورانی بنا کر اس گھر میں لائی ہوں اپنے ساتھ, وہاں سے چیزیں جو ہے نا وہ غلط. میں جو تھی, میں اپنے ساس سسر کی چوائس تھی, اور وہ اس کی جو شادی ہوئی ہے وہ زبردستی کی ہوئی ہے میرے ساتھ. میں آپ کو, ویسے تو آپ ای میل کریں, مگر ابھی فی الحال ایک صرف بات آپ کو یہ بتاتا ہوں. دیکھیں, سامنے والا شخص کوئی بھی ہو, والدین ہو, بھائی بہن ہو, رشتہ دار ہو, عزیز ہو, باس ہو, کوئی بھی ہو, وہ کیا کرتا ہے یہ اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے والدین کا احترام 10 سالوں تک کیا اور ابھی بھی کر رہی ہیں تو برائے کرم کرتی رہے, اس کا اجر آپ کو ملے گا کہیں نہ کہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. کوئی انسان کا صبر, کوئی انسان کی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. اس کا اجر کہیں نہ کہیں ملے گا آپ کو, اپنے گھر میں ملے گا, اولاد میں ملے گا, اپنی زندگی میں ملے گا, آخرت میں ملے گا ضرور. میں سے تفصیلی مجھے ای میل کریں, میں اس پہ کچھ آپ سے بات کروں گا اور کچھ بتاؤں گا کیا کرنا چاہیے. صبا ای میل ایڈریس ہے 123boss@gmail.com. پروگرام کے اینڈ میں بھی یہ شو ہوگا. پلیز ڈاکٹر معیز کو ای میل کریں, وہ آپ کو خود پرسنل رسپونڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, اینڈ تھینک یو سو مچ آپ نے اپنی پرسنل بات ہمارے ساتھ ڈسکس کی ہے, وچ از ریئلی اپریشیٹیبل کہ آپ ہم پہ اتنا بھروسہ کرتی ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اچھا ویسے یہ ایک بات ہے کہ چلیں ان کا تو اٹس مے بی اے ریئر کیس, مے بی ناٹ اے ریئر کیس, لیکن آپ چاہے کرنا چاہ رہے ہوں کسی ریلیشن شپ میں, کچھ دینا چاہ رہے ہوں اپنا, لیکن آپ سامنے والے کے رسپانس سے اتنا ڈرتے ہو, یا آپ کو پتا ہو کہ وہ نہیں کرے گا اتنا اس کو اپریشیٹ, دین یو ڈونٹ ڈو دیٹ. آئیدر یو ڈونٹ ڈو دیٹ اور یو ڈو دا ادر وے. سو واٹ شوڈ ون پرسن ڈو؟ انسان کو, اگر ہمیں یاد ہے, کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ہیومن موٹیویشن پہ, اگر تمہیں یاد ہو نا. ہمارا جو سب سے بڑا موٹیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایکٹ کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں ریوارڈ ہوتی ہے ہمارے لیے یا فیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہی ایشو ہے آپ کا کہ آپ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں, چاہے وہ عزت ہو, چاہے دولت ہو, چاہے اس کو وقت دے رہے ہوں, کچھ بھی دے رہے ہو, اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. سامنے والا شخص جب نہیں دیتا تو آپ کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا تھا کہ 2 موٹیویشنز بہت بڑی ہیں, ایک ڈیوٹی ہے اور ایک سیلف سیکریفائز ہے. یا تو آپ کوئی کام کریں تو اپنا فرض سمجھ کے کریں, ڈیوٹی ہے, اور ریوارڈ کو ایکسپیکٹ نہ کریں. یا اس سے بڑی چیز یہ ہے, ڈو اٹ بیکاز اٹ از رائٹ, ایک صحیح چیز ہے, اس کو کرنا ہے, تو یہ سمجھ کے کریں. اب وہ کسی بھی رشتے میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کون سر, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالرزاق میمن, کراچی سے. جی کیسے ہیں عبدالرزاق صاحب؟ الحمدللہ. جی سب سے پہلے آپ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ہے. آپ کی مبارک. تھینک یو. آپ بتائیے. میں نہیں کہوں گا, لیکن براؤں عمر میں دین کہوں گا, کیونکہ میرے استاد بیٹی ہونے ہیں. جی سر بتائیے, ہیومن رائٹس پہ, ہیومینٹی پہ کچھ بتائیے. السلام کی. جی ڈاکٹر صاحب کو سلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر پہچانا مجھے؟ جی میں پہچان گیا, آپ کی آواز سے پہچان گیا. کیسے ہیں آپ؟ تھینکس سر. تھینکس. پیروں میں ٹانگوں میں فرق ہے؟ جی بہت فرق ہے, کافی فرق ہے. چلے اللہ کا شکر ہے. دیکھیں میں نہ صرف آواز پہچان گیا, آواز کے ساتھ ایشو کیا تھا وہ بھی پہچان گیا. بڑی شکریہ, بہت شکریہ. بڑے سالوں سے آپ کو نہیں دیکھا میں نے. ہاں 2002 میں آخری ملاقات ہوئی تھی. بس جہاں رہے خوش رہے اللہ تعالیٰ آپ کو. ہاں بس گھر میں ہوں, بوکل سے چلتا ہوں. جی جی. اور کبھی باہر نکلتا ہوں تو ویل چیئر پہ جاتا ہوں. اچھا اچھا اچھا. ویسے کافی فرق ہے پہلے سے. چلے اللہ کا چلیں, شکر. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. آپ نے ہمیں کال کی اور اگین 2002 میں آخری ملاقات ہوئی تھی, and you still remember him, so that's not only him but a problem here. Yeah, the problem with the voice, that's amazing. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا, آپ کہاں سے؟ محمد اکرم گجرات. کیسے ہیں سر آپ؟ روز صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم محترم جناب ڈاکٹر معیز صاحب. وعلیکم السلام اکرم صاحب. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج آپ کا انداز بیاں مختلف تھا تو عروج جو ہے وہ پہچان نہیں پائی آپ کو. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں ایسا بھی ہو جاتا ہے زندگی میں. ٹھیک ہے, بالکل. جی سر. اور جہاں تک آج کے ٹاپک کا تعلق ہے کہ انسانی حقوق,
कानून कुदरत हो या कानून हक, जब तक हम इनकी पासदारी नहीं करेंगे, इंसानी हकूक़ के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, हम कभी भी इन दर्जात तक नहीं पहुंच सकेंगे जो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए बेहद ज़रूरी है। सही बात, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर सकता हूँ, सही बात, मगर बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं कर सकता जब तक बंदा खुद माफ़ ना करे। ना करे, सही कहा। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की अहमियत को किस कदर उजागर किया है। बिल्कुल सही। फिल वक्त जो हालात जा रहे हैं इसमें इंसानियत की खिदमत दूर की बात, इसकी तरफ मोहब्बत से देखना, खुलूस से पेश आना, इज्जत और एहतराम का मर्तबा भी नहीं देते। इस मौके पर रमज़ान छिपा साहब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, अंसार बरनी साहब और मोहतरम जनाब डॉक्टर मोइज़ साहब जैसे बेशुमार शख्सियात ऐसी हैं जो इंसानियत की खिदमत में सरगर्दा हैं। मैं इनके जज्बों को सलाम पेश करता हूँ बहुत शुक्रिया सर। और मोहब्बत से शर्सात दिलों की कदर करता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें खुश खुरम शाद आबाद रखे और इसी तरह से इंसानियत की खिदमत करते रहें और हमें भी तौफीक दे कि हम भी इंसानियत की कुछ ना कुछ तो खिदमत करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी खूबसूरत तरीके से एक बात को एक्सप्लेन करने का। आपका अंदाज़े में बहुत ही प्यार है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज़ लाउंज, बिकॉज दिस टॉपिक इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, सो कीप वॉचिंग।